سورہ احزاب کی آیت جو آپ نے اس پورے واقعے میں بار بار سنی، تو میں تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، صرف قرآن کے الفاظ کی برکت آپ تک پہنچانے کے لیے۔ ارشاد ہو رہا مومنوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اس پر پورا اترے، ان میں سے کچھ قضا نحبہ اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے، وہ کچھ ایسے ہیں ممن ینتظر جو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ عہد پورا کرنے کا وقت آ جائے، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے عہد اور وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ جو انتظار کا لفظ ہے نا، یہی لفظ ہے جب مولا کی زبان پہ 19 رمضان کو ڈھلا تو فزتو برب الکعبہ بنا۔ سورہ توبہ کی آیت، اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے، ان کے مال کو خرید لیا اور ان کی جان کو خرید لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اب جب یہ مال اور جان دونوں اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہیں تو اب یہ راہ خدا میں قتال کرتے ہیں، دشمن کا خاتمہ بھی کرتے ہیں، وہ یقتلون، اور خود شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کی نگاہ میں شہید ہونا تو کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ یا سانحہ یا صدمہ نہیں ہے، تو برابر کی ذمہ داری ہے، مارو اور مرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ وعداً حقاً علیہ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وہ وعدہ ہے جو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ کہ اللہ نے وعدہ کیا نا کہ تم اپنا جان و مال مجھے دو اور مجھ سے جنت لے جاؤ۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشخبری ہو، بشارت ہو تمہارے اس خرید و فروخت کی وجہ سے، وذالک هو الفوز العظیم، اور سب سے بڑی کامیابی یہی کہ اگر تم نے یہ عہد پورا کر کے اپنی جان دے دی۔ قرآن نے کیا کہا؟ پہلے کہا کہ تم دشمن کا خاتمہ کرتے ہو، پھر کہا اور خود مر جاتے ہو۔ یہ اس وعدے کا ایک حصہ ہے، خود شہید ہو جانا، یہ ہے اصل کامیابی جس کے لیے ہم اور آپ تڑپتے ہیں۔ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ اے حبیب ابن مظاہر، اور اے مسلم ابن اوسجہ، اور اے شوذب، اور اے غلام حبشی جون، کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے اور یہی کامیابی حاصل کرتے جو تم نے حاصل کی، جسے قرآن نے فوز عظیم کہا۔ یہ ابھی میں نے ترجمہ کیا ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اور اس کے بعد آ رہی ہے تیسری آیت، اس میں وہ پیغام ہے جو اصل میں تو آخری تقریر کے حوالے سے ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا تعلق اس عظیم قائد کی شہادت کے غم سے بھی ہے، اس لیے میں نے اس کو تلاوت کی۔ یہ آیت سورہ انفال کی دوسری آیت ہے، بالکل شروع کی، اور شروع ہو رہی ہے یہ آیت انما سے۔ آپ حضرات مجلسوں کی وجہ سے لفظ انما کی طاقت کو سمجھ چکے ہیں۔ انما کے لفظ میں ایک طاقت ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، انگریزی میں شاید اس کو کہیں گے اونلی۔ انما کا مطلب یہ ہوتا ہے تالا لگا دینا، پہرا بٹھا دینا، یعنی جو پیغام آ رہا جب اس کے شروع میں انما آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ بس صرف یہی لوگ اس پیغام میں ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ مثلا اگر آپ نے کہا کہ زید عالم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور عالم نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کہا غالب شاعر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی اور شاعر نہیں۔ لیکن اگر آپ اردو میں کہیں صرف اقبال شاعر ہے صرف، تو اس کا مطلب یہ کہ اور کوئی نہیں۔ اونلی اقبال از دا پوئٹ، یہ لفظ انما۔ آیت تطہیر کے شروع میں انما تھا، صرف ان لوگوں کی طہارت کا اللہ نے اعلان کیا اور کوئی بھی طہارت کی اس منزل پہ نہیں۔ آیہ ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا علی ولی ہے انما، بس یہ ولی ہے، ان کے علاوہ کوئی ولی نہیں۔ یہ انما کی طاقت آپ مجلس میں علماء سے سنتے ہیں نا، آیت تطہیر کی تشریح میں، آیہ ولایت کی تشریح میں، لیکن اس آیت میں ہمارا اور آپ کا تعلق۔ انما المومنون، قرآن نے کہا مومن صرف یہ ہے جو ابھی جن کا بیان ہو رہا، اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں۔ جیسے ہے آیت تطہیر میں انما آ گیا، اس کا مطلب کیا؟ باقی دنیا چیختی رہے کہ ہم بھی تطہیر میں شامل ہیں۔ پیغمبر کے زمانے کے لوگ
دلیلوں پہ دلیلیں لاتے رہیں کہ ہم بھی تطہیر میں شامل ہیں، شامل نہیں ہوں. انما نے تالا لگا دیا ہے، کوئی غیر نہیں آ سکتا. لوگ کہتے رہے کہ ہم بھی ولی ہیں، فلاں بھی ولی ہے، فلاں بھی ولی ہے. نہیں، انما نے بند کر دیا دروازہ. لوگ کہتے رہے ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں. قرآن نے دروازہ بند کر دیا. انما المومنون، مگر ایک تبدیلی کے ساتھ آیہ تطہیر کے شروع میں بس اعلان کر دیا یہ لوگ، آیہ ولایت کے شروع میں اعلان کر دیا یہ لوگ. مومنوں والی آیت میں اللہ نے بات کو بالکل پختہ کرنے کے لیے شروع میں بھی اعلان کیا اور آخر میں بھی اعلان کیا، کیونکہ یہاں تو بہت امکان ہے نا کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ کھڑے ہو کر کے ہم بھی مومن ہیں. شروع میں بھی دروازہ بند کیا، آخر میں مزید دوسرا قفل لگا دیا. آیت شروع ہو رہی ہے انما المومنون، یہ لوگ مومن. ختم کس پہ ہو رہی؟ اولئک هم المومنون حقا، حق یہ ہے کہ بس یہی لوگ مومن. یہ آخر آیت، وہ شروع آیت ہے. بیچ میں ہیں کون؟ کن کو مومن کہا؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے خدا کا ذکر ہوتا ہے ان کا دل سینوں میں کانپ اٹھتا. نام خدا سن کر ان کے بدن پہ تھرتھری طاری ہو جاتی. اور خدا کی عظمت کا احساس کر کے وہ کیفیت جو چوتھے امام کے بارے میں ہے کہ جب حج کا احرام پہن رہے ہیں، لبیک لفظ زبان پہ آتا ہے اور غش کھا کے گر پڑتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں، لیکن اگر وہ میری حاضری قبول نہ کرے غش کھا رہے. جو مولا کائنات اور شہزادی کونین کی نمازوں کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ جسم کانپ رہا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہے. قرآن نے کہا صرف یہ مومن ہے جو ذکر خدا سن کے کانپ اٹھے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہ آج کی مجلس کا موضوع نہیں ہے، جنگ بدر پرسوں نرسوں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جائے، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا رہتا. اب اس کے بعد آئی اہم ترین چیز، والا ربہم یتوکلون، اور یہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں. ٹرسٹ آن اللہ. مومن کی سب سے بڑی پہچان قرآن نے یہ بتائی، کیونکہ اس کے بعد عقیدے کی بات ختم ہو گئی، پھر عمل. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، صرف یہی لوگ مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، رب کے پاس ان کے بلند درجے ہیں. ومغفرۃ، اور مغفرت ہے. ورزق کریم، اور پاکیزہ رزق وہاں رکھا. ان کے علاوہ اور کوئی مومن نہیں. تب نماز کا تو اتنا ذکر ہوتا ہے کہ جملہ بس دہرانا خالی یاد دہانی کے طور پہ ہو تو ہو کہ جہاں نماز نہیں ہے وہاں ایمان نہیں، راہ خدا میں خرچ کرنا جہاں نہیں ہے وہاں ایمان نہیں. لیکن جو بیچ والی چیز ہے یہ بہت اہم ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. رب، عیسائی اللہ کو اب کہتے ہیں، فادر. ہم اللہ کو رب کہتے ہیں، اور دونوں میں بہت باریک فرق ہے، سمجھ لیں. اب وہ ہے جس کی ضرورت انسان کو صرف ایک بار پڑتی ہے پیدائش کے موقع پر. اس کے بعد باپ مر جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. رب اسے کہتے ہیں جو مسلسل آپ کو دے رہا ہو، پال رہا ہو، ہر لمحے آپ کو اس کی ضرورت پڑے. جس نے پنکھا بنایا وہ اس کا اب تھا، بنا دیا، اب اس کی ضرورت نہیں. کس نے بنایا نہیں پتا ہم کو، لیکن وہ الیکٹرک جو اس کو چلا رہی ہے وہ رب ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر کرنٹ کٹے گا یہ رک جائے. تو کہا کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے، یعنی اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں جو ہر لمحے ان کو دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا. بھروسہ. آج دنیا بھر کے تمام ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ 90% بیماریاں اس لیے ہوتی ہیں کہ آدمی ہر وقت ٹینشن میں رہتا. ڈپریشن، ٹینشن، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، یہ پریشانی، کسی کو پیسے کی پریشانی، کسی کو اولاد کی پریشانی، کسی کو بیٹیوں کی شادی کی پریشانی، کسی کو دشمنوں کا خوف. اپنے رب پر بھروسہ کرو. اور یہ جو میں نے کہا کہ یہ اپنی جگہ بہت اہم موضوع ہے، قرآن نے مومن کی اہم ترین پہچان یہ بتائی. لیکن جب اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی راہ خدا میں ایسی شخصیت شہید ہو جائے، آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، حوصلہ پست ہو جاتا ہے، ڈی مورلائز ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگتا ہے. قرآن نے کہا نہیں، بھروسہ اللہ پہ کرو. امام معصوم بھی اگر شہید ہو گئے
تو نظام قدرت اپنی جگہ رہا کہ اللہ ہے اور حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ تو قرآن کی کھلی آیت ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ رسول اللہ کے لیے کہہ دیا کہ وہ ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے۔ دین رہے گا، دین کا کام رہے گا۔ تو یقیناً صدمہ اپنی جگہ ہے، مگر حوصلہ پس نہیں ہونا ہے، ڈی مورلائز نہیں ہونا۔ اور ہمارا اتنا عظیم یہ قائد ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید ان کو شہید سادس کا لقب بھی دیا جائے۔ پہلے میں ایک جملہ اور کہہ دوں اپنی یہ بات پوری کرتے ہوئے۔ آپ حضرات میں سے بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا، کیونکہ انہیں کو یاد ہوگا جو میرے ایج گروپ کے ہیں۔ بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب امام خمینی کا انتقال ہوا تھا، وہ طبعی موت تھی، شہادت نہیں تھی، اور اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ امام خمینی کی شہادت، جیسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سر الشہادتین کتاب لکھی ہے نا، یہ تو آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں نا، اس کی مجھ سے آپ توقع نہ کریں کہ شہادت بہت بڑا رتبہ، لیکن اللہ رسول کو شہادت نہیں دینا چاہتا تھا، کھلی شہادت۔ دشمنان اسلام کو بہترین موقع ملتا تو رسول کو شہادت نہ دی، حسین کے ذریعے سے رسول کو شہادت دلوائی۔ اس وقت امام خمینی کی شخصیت انقلاب کے شروع میں اتنی اہم تھی کہ واقعاً وہ شہادت اگر ہو جاتی تو شاید انقلاب وہی ناکام ہو جاتا، لیکن طبعی موت صحیح جب انتقال ہوا تو سب پریشان تھے۔ دشمن خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ خمینی چلا گیا، اب دیکھتے ہیں کہ انقلاب کیا ہے، لیکن آپ نے دیکھا اللہ نے ایک ایسی شخصیت کو ان کی جانشین کے طور پہ سامنے پیش کیا کہ جو ان کی زندگی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور جیسا کہ کل میں نے ایک جملہ کہا کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، نہ میری ایسی حیثیت ہے کہ میں اتنے بڑے مسئلے پہ زبان کھولوں، کہ آغا خامنہئی کی رہبری اور قیادت امام خمینی سے بھی بڑھ گئی۔ لیکن بہرحال فرق کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا، ایک تسلسل رہے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتنی بڑی شہادت کے بعد بھی دشمن کا منصوبہ ناکام ہو گیا، کوئی رجیم چینج نہیں ہوا، اسی طرح سارے معاملات چل رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ سخت جواب مل رہے ہیں۔ یہ اللہ، بھروسہ کرو، بڑے سے بڑا غم، بڑی سے بڑی مصیبت، بڑے سے بڑا حادثہ، بڑے سے بڑی موت، بڑے سے بڑی شہادت آ جائے، اللہ اپنے اس نظام کو چلاتا رہتا۔ ذرا سا میں ہٹ کے ایک مثال دے دوں، یہی آغا خوئی کے ساتھ بھی تھا۔ جس طرح صدام نے آغا خوئی کے فوراً بعد کے جتنے مراجع تھے سب کو شہید کرا دیا تھا۔ ایک خلا تھا کہ اگر آغا خوئی کو کچھ ہو گیا تو ان کے بعد دور دور تک کوئی عالم اس قابل نظر نہیں آ رہا اس کی تقلید، اور آغا سستانی کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مرجع بنے۔ جب آغا خوئی بیماری کی وجہ سے نماز جماعت نہیں پڑھاتے تھے تو یہ آ کے ان کی جگہ خالی نماز پڑھا دیتے تھے مسجد خضرا میں۔ لیکن آپ نے دیکھا کیسے پروردگار، جیسے کہتے ہیں غیب سے کوئی معجزہ ہو جانا، اتنا عظیم مرجع ہمارے سامنے آیا اور ایسے اہم موقع پہ سامنے آیا اور اتنے بہترین طریقے سے معاملات کو سنبھالا۔ یہ سارے مراجع ہیں، ان سب کا تذکرہ احترام کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ تو حوصلہ نہیں توڑنا ہے، ہاں